قیامت کے دن دسترخوان بچھائے جائیں گے، سب سے پہلے روزہ دار ان پر سے کھائیں گے۔ تو یوں مطلب تھوڑی عادت بنانی چاہیے، نفلی روزوں کی عادت بنانی چاہیے۔ اور دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ یہ خصوصیت ہے، میں کہوں گا خصوصیت ہے کہ الحمدللہ کئی ایسے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، خوش نصیب ہیں کہ جو پورا سال بھی روزہ رکھتے ہیں۔ جی ہاں، 5 دن جو روزے نہیں رکھے جاتے سال میں، ان کے علاوہ تقریباً پورا سال وہ روزے سے ہوتے ہیں۔ اور ہر پیر شریف کو جو روزہ رکھنا سنت ہے، تو ایسے تو دعوت اسلامی میں ہزاروں ہیں جو ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایسوں کو جو پیر اور جمعرات 2 دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ دیکھیں نا، مرنا تو ہے ہی، دنیا سے جانا ہی ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم دنیا سے جب جائیں تو ہم روزے سے ہوں۔ باوضو رہنا یہ بھی ایک اچھی عادت ہے، دعوت اسلامی میں اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے، باوضو رہیں، جب موت ہو تو اللہ کرے باوضو ہوں ہم۔ سجدے کی حالت میں موت کی تمنا ہمارے اسلاف و بزرگ کرتے تھے، کاش ان میں سے ہم بھی ہوں۔ تلاوت کرتے کرتے عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، تلاوت کر رہے تھے، اور کیسی تلاوت تھی کہ روزانہ رات میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک رکعت میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ پورا قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ شہادت ہوئی تو قرآن پاک پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے۔ تو کاش ہمیں بھی جب موت نصیب ہو تو ہم بھی روزے سے ہوں، کہ روایت میں ہے کہ جو روزے کی حالت میں مرا، اللہ پاک قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو روزے کی حالت میں مرا، قیامت تک اللہ پاک اس کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ اور پھر اگر مثال اب تصور کریں کہ روزہ جب ایک دنیا میں عام انسان بھی چاہتا ہے، بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے۔ ایک کلاس میں پڑھنے والا یہ چاہتا ہے کہ مجھے کلاس میں اپریشیٹ کیا جائے۔ میرا ٹیچر کو جب میں اپنا لیسن دکھاؤں، میں اپنا کوئی ہوم ورک دکھاؤں، میں اگر ان کو کوئی بات کا جواب دوں، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کلاس میں اپریشیٹ کیا جائے۔ میں آفس میں ہوں تو جناب اپنے روز کی ٹائمنگ سے میں پرفیکشن دیتا ہوں کہ جناب میں پرفیکٹ رہوں، میری کوئی بھی لیٹ نہ ہو، میری کوئی بھی ایبسنٹ نہ ہو، میں ہر کام اپنا پنکچولیٹی کے ساتھ کروں تاکہ مجھے اپریسیشن لیٹر ملے، میرے گریڈ کو بڑھا دیا جائے۔ جب اینول ہماری سیریمنی ہو کمپنی کی تو مجھے اپریشیشن لیٹر ملے کہ جناب یہ ہمارے پورے ادارے کا، ہماری پوری کمپنی کا، ہمارے پورے اسٹاف میں ہی از دا بیسٹ۔ یہ بیسٹ ہے کہ جناب اس نے اپنا کام بڑی پنکچولیٹی سے کیا، اس نے اپنا کام بڑی ایمانداری سے کیا، یہ ٹائم پہ وقت سے پہلے آتا تھا، یہ پورا کام کر کے ہی جاتا تھا، اس نے کبھی اپنے کام میں سستی نہیں کی، تو اس کو آج اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن تصور کریں کہ جس نے اس دنیا میں رب کی رضا کے لیے ایسے کام کیے تو کیا ہوگا؟ روایت میں ہے قیامت کے دن جب روزے دار قبر سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کے لیے دسترخوان لگایا جائے گا، انہیں کہا جائے گا کھاؤ، کل تم بھوکے تھے، پیو، کل تم پیاسے تھے، آرام کرو، کل تم تھکے ہوئے تھے۔ پس وہ کھائیں گے، پیئیں گے، آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ اور پیاس کا عالم کیا ہوگا کہ زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہوں گی، پیاس کا ایسا عالم، بھوک سے پیٹ جو ہے وہ کمر سے لگا ہوا ہوگا، ایسی بھوک کی شدت، ایسی پیاس کی شدت، ایسا نفسا نفسی کا عالم، زمین تانبے کی، سورج سوا میل پر اس دہکتی ہوئی زمین کے سارے معاملات، پسینے نکلیں گے، پسینوں میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اور ایسے میں وہ خوش نصیب کہ جنہوں نے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں عبادتیں کی ہوں گی، تلاوتیں کی ہوں گی، ذکر و اذکار کیا ہوگا، ایسوں کو
قیامت کے دن سونے کے دسترخوانوں پر کھانا پیش کیا جا رہا ہوگا، ایسی لذیذ لذیذ غذائیں کھا رہے ہوں گے، لوگ اپنے حساب کتاب میں مصروف ہوں گے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان مبارک دنوں کی قدر کیجیے۔ یہ مبارک مہینے ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اہل بیت کے شہزادوں کو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں تڑپا تڑپا کر شہید کیا گیا۔ امام حسین کے اس پورے نورانی قافلے کو کس طرح سے اذیتیں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، ہم غور کریں۔ یہ مبارک مہینہ ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر کیسے ثابت قدم رہے۔ یہ یاد دلاتا ہے ان ہماری اہل بیت کی مبارک خواتینوں کے صبر کو، کہ جنہوں نے آزمائش، مصیبت اور اس طرح کے ایک معاملے پر کسی قسم کا شکوہ نہیں کیا، اپنے پردے کی، اپنی عفت کی حفاظت کی، اور کس طرح سے اس وقت کو بھی انہوں نے سامنا کیا، گلا شکوہ نہیں کیا، صبر سے کام لیا۔ کس طرح سے انہوں نے اس کٹھن وقت میں بھی نمازوں کی حفاظت کی، کس کٹھن وقت میں بھی، کہ گھر میں اپنے جوان بچوں کو شہید ہوتا دیکھا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں ہاتھوں میں ہیں، لیکن آپ تصور کریں ایسے حالات میں بھی سجدہ ترک نہیں ہو رہا ہے، نمازیں ترک نہیں ہو رہی ہیں، صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑا نہیں جا رہا ہے۔ تو ایسے معاملات میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ لیسن ہے، یہ لیسن ہے جو ہمیں ان مبارک دنوں میں یاد دلاتا ہے۔ ہم عقیدت محبت کا اظہار اگرچہ بہت آگے بڑھ بڑھ کر کرتے ہیں، نیازوں کا اہتمام کرتے ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، اچھی بات ہے، یہ بات بہت کار ثواب ہے، مگر پانی پلایا تو جا رہا ہے۔ امیر اعظم فرماتے ہیں کہ پانی پلائیں لیکن ساتھ میں خود پیاسے رہیں، تاکہ پیاسے رہو گے تو یاد کرو گے پیاس حسین کی۔ یہ پیاسے رہیں گے تو پیاس یاد آئے گی نا، کہ ایک دن کا روزہ کہ جب عصر کا وقت گزر جاتا ہے تو پیاس کے مارے جو ہے وہ شدت ہو جاتی ہے، بے-چینی بڑھ جاتی ہے۔ 3 دن کی پیاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درپیش تھی، شہزادوں کو تھی، خواتین کو تھی، اہل بیت کے اس خاندان کو تھی، عاشقان رسول کو تھی۔ کتنا ایسا کٹھن مرحلہ تھا، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ عبادت بھی اس موقع پر جاری رہی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کے مناظر دیکھے جا رہے تھے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پہلا مہینہ ہے، سال کا یہ بگننگ ہے، تو پلاننگ کی جاتی ہے نا، پورے سال کی پلاننگ کی جاتی ہے۔ آپ بھی پلان کر لیں، اور الحمدللہ امیر علیہ سنت نے اپنے متعلقین کو یہ پلاننگ کارڈ دے دیا ہے، لے لیں اس کو، پورا سلیبس موجود ہے، پوری پلاننگ موجود ہے اس میں۔ آپ کو پورا سال کیسے گزارنا ہے، پورا پلاننگ ہے، ڈیلی کیا کرنا ہے آپ کو موجود، اس میں سارا سب کچھ لکھا ہے۔ آپ کو ویکلی کیا کرنا ہے موجود ہے اس میں، آپ کو ایئرلی کیا کرنا ہے یہ موجود ہے اس میں۔ آپ چیک کریں اپنے آپ کو، اتنی زندگی گزر گئی، میری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، میں نے کیا سوچا ہے، میں کیا سمجھ رہا ہوں، میں نے اپنے کردار کو اسلام کے اصولوں کے مطابق بنایا نہیں بنایا، اگر نہیں ہے تو میرا کریکٹر بلڈ کیسے ہوگا، میں اپنے کریکٹر کو اتنا پرفیکٹ کیسے کروں کہ جس کے ذریعے ایک مسلمان آئیڈیل پوزیشن پر آتا ہے۔ ایک مسلمان کی آئیڈیل پوزیشن ہوتی ہے کہ ہی از دا بیسٹ، یہ واقعی ایک اچھا مسلمان ہے۔ مجھے اپنے کریکٹر کو بلڈ کرنا ہے، بنانا ہے، سنوارنا ہے۔ اس ساری سچویشن میں میں اپنے آپ کو کیسے اسٹیبل کروں گا،
پورا اس میں آپ کو گائیڈ لائن ملے گی. آپ ایک دفعہ اس کو ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں پہلے, بالکل ایک دفعہ تسلی سے پڑھ لیں. آپ کو شاید 3-4 منٹ لگیں گے. اس کے کوشچنس پڑھ لیں اور اپنے آپ کو ذہن بنائیں کہ میں کس طرح عمل کر سکتا ہوں. بلکہ یہاں تو میں آپ کو ایک اور سوال بھی دوں گا, اگر میں عمل کر لوں میں کیسا بن جاؤں گا؟ اگر میں اس پہ عمل کر جاؤں, کبھی تصور کرے. بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو بننا ہو نا کبھی تصور میں بنے. یہ کارڈ لے کر پڑھیں اور تصور میں بنے کہ یار او ہو میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا بن جاؤں. او ہو کیسا لگے گا؟ میں روزانہ درود شریف 313 دفعہ پڑھوں, کیسا لگوں, کیسا ہو جائے گا؟ سبحان اللہ. میں ہر پیر کو روزہ رکھا ہوں گا, کیسا لگے گا؟ میں روزانہ قرآن پڑھوں گا, اللہ اکبر, وہ کیسا وقت ہو جائے گا کہ میں روزانہ قرآن پڑھوں گا. میں روزانہ دین کی تعلیم عام کروں گا, اللہ اکبر. میں بعض اوقات ہوتا ہے انسان ایسی گیدرنگ میں یا ایسے ماحول میں ہوتا ہے کہ تصور ہی نہیں کرتا کہ میں اور نمازی, میں اور قرآن, میں اور دین کی بات. نہ امپاسبل. اٹ از پاسبل. یہ پاسبل ہے. امپاسبل کو جب ٹکڑا کیا جاتا ہے تو کسی نے سمجھانے کے لیے کہا کہ بندہ کہتا ہے کہ امپاسبل, تو اس نے کہا ذرا غور سے دیکھ, تو یہ خود کہہ رہا ہوگا آئی ایم پاسبل. تو یہ پاسبل ہے. میں سدھرنا چاہتا ہوں, یہ رسالہ سدھارے گا. تو آپ سب کو, مدنی چینل کے ناظرین کو میں اوپنلی اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ اس کو حاصل کیجیے. اونلی 5 روپیز, منتھلی صرف 5 روپیز کا ایکسپینس ہے. لے لیں 12 ہی اکٹھے لے لیں, گھر میں رکھ لیں 12 لے کر, ہر مہینے نکالیں اور اس کو فل کرنا شروع کریں. ڈیلی فکس ٹائم کر دیں کہ بھائی اس ٹائم پر انشاءاللہ میں محاسبہ, چیک اینڈ بیلنس کروں گا. اپنے روز کی روٹین کا میں چیک اینڈ بیلنس کروں گا. انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ بن گیا میرے پیارے اسلام بھائیوں, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسی برکتیں ملیں گی کہ 1442 اٹ از دا بیسٹ ایئر آف مائی لائف. یہ میری زندگی کا بہترین ایئر ہو گیا. میں نے کامیابی سے اس سال کو گزارا. میں نمازی بن گیا. سبحان اللہ. اس سال میں انشاءاللہ قرآن پڑھوں گا, پورا قرآن پڑھوں گا. کوشش کرنا ہے نا, ہمت کریں, حوصلہ کریں گے. انشاءاللہ میں اس کام کو پورا کروں گا. جو میرے اوپر فرض علوم ہیں, جو فرض علوم مجھ پر جو ہیں کرنے چاہیے, تو ان چیزوں کو کرنے کے لیے اس میں پورا ایک سلیبس ہے. آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے, آپ اس سلیبس کو لیں, ٹک کریں. یہ پڑھ لیا اوکے, یہ پڑھ لیا اوکے, یہ پڑھ لیا اوکے. کچھ کورسز ہیں کر لیے اوکے. اس طرح سے پرفیکشن حاصل کریں گے, انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی. تو مدنی چینل کے ناظرین, ماہ محرم الحرام یہ پہلا مہینہ ہے, اس میں عاشورے کا دن بھی آئے گا. تو انشاءاللہ عاشورے کے بھی فضائل ہم سنیں گے. جو 10th آف محرم الحرام یوم عاشورہ ہے, تو اس کے فضائل بھی الگ سے بیان کیے جاتے ہیں. انشاءاللہ روزانہ 9:30 بجے تقریباً ہمارا یہ سنت و بر بیان کا سلسلہ ہوگا, اور یوں 10 بجے انشاءاللہ لائیو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. تو اس میں ضرور شامل ہوئیے. اور بالکل ابھی آپ تیاری کر لیجئے, اونلی 5 منٹس کے بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے, اس پر عمل کرنے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی